السلام علیکم ایس این اے نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین، تمام سیاسی جماعتیں اور بالخصوص عوام عام انتخابات کے انتظار میں ہے. الیکشن کمیشن بھی عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے، تو دوسری جانب الیکشن کمیشن کے سینئر افسران کی جانب سے استعفے موصول ہو رہے ہیں. اسی پر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. میرے ساتھ سینئر رپورٹر عرفان خان سدوزئی صاحب موجود ہے. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی، یو موسٹ ویلکم. سر، میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے جو استعفیٰ دیا ہے، ذرائع کی جانب سے خبر آ رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ دباؤ میں آ کے دیا ہے یا واقعی میں ان کی صحت خراب ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کے پاس ابھی کام کرنے کا موقع آیا ہے اور یہ موقع 5 سال کے بعد ہی آتا ہے. اس دوران بائی الیکشنز آتے ہیں، اس کے علاوہ جو صوبائی الیکشنز ہیں یا بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ آتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے جب الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا جو کیپیسٹی ہے وہ ٹیسٹ ہوتی ہے. تو سورسز سے تو یہی ہمیں لگا ہے کہ شاید وہ کام کا برڈن بہت زیادہ تھا، تھوڑی بہت ان کی صحت گڑبڑ تھی. لیکن شاید جو اوپر کے افسران ہیں، خاص کر کے چیف الیکشن کمشنر، ان کے کام سے بہت زیادہ مطمئن نہیں تھے اور یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوئی ہیں ان کی اس رخصت کے اوپر. اور بظاہر تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں دلیل ہوں اور میں کام جاری نہیں رکھ سکتا. اور جمعے کو یہ ساری بات ہوئی اور چیف الیکشن کمشنر نے ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا. اور جب اس طرح کی خبریں ٹی وی کے اوپر چلیں تو الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت دی اور کہا کہ انہوں نے خرابی صحت کے باعث ہی استعفیٰ دیا اور وقتی طور پہ وہ چھٹی پہ گئے ہیں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آ کے اپنا کام جاری رکھیں گے. جی. سر، الیکشن کمیشن کی طرف سے، ان کی ترجمان کی طرف سے بار بار یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے. اگر الیکشن وقت پر ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے افسران مستعفی کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا ساتھ میں کہ کیا اپڈیٹ سے اب تک کتنے افسران جو ہے وہ مستعفی ہو چکے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہیں یا جو آفیسران ہیں وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وقت پہ ہوں گے. انہوں نے کروانے ہیں. جب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہوئی ہے، سپریم کورٹ کو بیچ میں آنا پڑا اور پھر باقاعدہ انہیں کہا کہ آپ مشاورت کریں صدر سے. صدر مملکت سے مشاورت کرنے کے بعد جب ایک تاریخ کا اعلان ہو گیا تو پھر انہیں مزید ڈاؤٹس کریٹ نہیں کرنے چاہیے. ان کا کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر بار بار وہ مور لگاتے رہیں کہ 8 فروری کو ہی ہوں گے، 8 فروری کو. انہیں اپنی تیاریوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور 8 فروری کے حوالے سے انہیں تمام تیاریاں مکمل کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے اگر کبھی ملک میں معذرت چاہتا ہوں، کبھی ملک میں اس طرح کی کوئی بات گشت سامنے آ بھی جائے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ پولیٹیشنز وہ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس بعض اوقات ٹویسٹ کر کے پیش کی جاتی ہیں. لیکن جب اس طرح کی باتیں سامنے آ بھی جائیں تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو رد عمل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور انہیں لوگوں کا اعتماد لینا چاہیے اور انہیں اپنے کام سے بتانا چاہیے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ اندر شاید آپ نہ گئی ہوں یا بہت سے لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے، بہت ہی لمیٹڈ لوگ جا سکتے ہیں. وہاں پہ اندر باقاعدہ انہوں نے کارڈ جاری کیے ہیں، وہاں پہ اندر گارڈز ہیں، کسی کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. آپ جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، 4 ممبران کے اوپر یہ مشتمل کمیشن ہوتا ہے جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور ان کے اوپر چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں. تو ان تک ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے. میڈیا کے بھی جو نمائندے ہیں وہ جا کے ایک روم میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ انتظار کرتے ہیں جو بھی ہیپننگ ہوتی ہے اور اس کو وہ رپورٹ کرتے ہیں. ادروائز بہت اوپن ایکسیس نہیں ہے. اگر ہو بھی جائے کہیں سے کچھ بات چیت ہو بھی جائے تو میرا خیال ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ اس افسر کی سختی آ جاتی ہے اگر اس شعبے سے خبر آ جائے. تو یہ ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن کے اندر بہت ہی تناؤ کی کیفیت ہے. صحافی خود پریشان ہے کہ ہمیں معلومات تک رسائی کا جو حق ہے وہ اس طرح سے نہیں دیا جا رہا. باقی محکموں میں آپ دیکھیں کہ صحافی جاتے ہیں، افسران سے ملتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو وہ جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان سے مل کے وہ جو انہیں کسی بھی چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی وہ کلیئر کرتے ہیں چیزیں. خیر، اس لیکن وقت یہاں صورت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ ذرائع کی جانب سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن افسران کو دباؤ کا سامنا ہے. تو یہ واقعی میں افسران جو ہے اس وقت مشکل اس میں ہے، دباؤ میں ہے، ذہنی دباؤ کا سامنا ہے ان کو. گراؤنڈ ریالٹیز اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، ہر محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کا جو مینٹل ہیلتھ ہے میرا خیال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کا چیک اپ ضرور ہونا چاہیے. ابھی الیکشن کمیشن کے اوپر ضرور کام کا دباؤ ہے،
چھٹیاں منسوخ ہو چکی ہیں، دن رات وہ کام کر رہے ہیں، 12-14 گھنٹے، اس میں شک نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے سورسز انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری قسم کا دباؤ ہے. 3 مہینے ہو گئے، بہت سارے آفیسر وہ ہیں وہ چھٹی نہیں کر سکے، فیملیز کو وقت نہیں دے سکے. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایسی صورتحال میں وہ کس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے ہوں گے. یہاں کی جو ترجمان تھی قرۃ العین، ان کا تبادلہ کر دیا گیا. ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ. اس کے علاوہ میڈیا ہاؤسز میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، باقی لوگ سارے لوگ مطمئن تھے. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد انہیں مورد الزام ٹھہرا کے ان کا تبادلہ کر دیا گیا. اس سے پہلے جو ہارون شنواری یہاں پہ ڈائریکٹر میڈیا تھے، میڈیا اور باقی بھی چیزوں کو وہ دیکھ رہے تھے، ان کو یہ ذمہ داریاں سونپی، لیکن ظاہر ہے ان کے اوپر ڈبل بوجھ آ گیا اور وہ کام نہیں کر سکے، اور الٹیمیٹلی وہ بھی اسی مینٹل سٹریس کے باعث وہ چھٹی پہ چلے گئے. اس سے پہلے جو ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے منظور ملک، وہ ایڈمن کو بھی دیکھتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی اپنی جو ان کی ڈومین تھی اس سے بڑھ کے بہت زیادہ وہ کام کرتے تھے. تو کام کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بھی دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو گیا. پریزنٹیشن میں بیٹھتے تھے، ان سے کام نہیں ہو سکتا تھا، اور الٹیمیٹلی وہ بھی چھٹی چلے گئے. سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ سب سے اہم عہدہ ہے الیکشن کمیشن میں، چیف الیکشن کمشنر کے بعد. میں تو سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی زیادہ اہم جو عہدہ ہے وہ سیکٹری کا ہے، چونکہ ساری جو کارسپونڈنس ہے وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کر رہا ہوتا ہے. میٹنگ ساری سیکٹری ارینج کر رہا ہوتا ہے. جتنے بھی جو 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 ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں وہ سارے سیکٹری دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کا بیماری کا بہانہ بنا کے جانا، میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو متاثر کرے گا. اور یہ بظاہر تو انہوں نے کہا ہے کہ میری ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، میرے جو سورسز ہیں ان کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کے جو معاملات تھے، جو تعلقات تھے، میرا خیال ہے جو اوپر کی ہیرارکی ہے اس کے ساتھ بہت اچھے نہیں تھے، اور چیف الیکشن کمشنر خود بھی کو بہت زیادہ خوش نہیں تھے ان سے، اور میرا خیال ہے ان کے جانے کی یہی وجہ بنی ہے. جی سر، الیکشن ملتوی حوالے سے جو سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، ایک بات تو طے ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اور کس کی یہ کیا کوئی سازش ہے الیکشن ملتوی کرانے کی؟ دیکھیے، آپ نے تو کہہ دیا یہ بات طے ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ بات کیسے طے ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اور آپ آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ جب وہ یو ایس اے میں وزٹ کے اوپر تھے تو انہوں نے یہ وہاں پہ بیان دیا. انفارمل پاکستانی کمیونٹی تھی، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ آئی، اخباروں میں چھپی، ویب کے اوپر بھی یہ چھپی کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں لیکن جو سینٹ کے الیکشن اس سے پہلے پہلے ہوں گے. تو سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو 50% ہاؤس ہے سینٹ کا وہ خالی ہو جائے گا، سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے. تو اگر وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور 50 سینیٹرز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہو جائے گی. اگر وہ ڈس فنکشنل ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں کوئی نظام نہیں ہوگا، کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا. تو اس لیے سینٹ الیکشن سے پہلے الیکشن کروانا بہت ضروری ہے. لیکن اس میں بالکل کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی اسٹیبلشمنٹ کو کہ الیکشن ڈیلے کروانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بالکل ان کا ہاتھ ہے. یہ جو سینیٹرز ہیں فاٹا کی اب قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ ضم ہو چکا ہے کے پی کے میں، لیکن وہ جو سینیٹرز ہیں ان کی سیاسی وابستگی نہیں ہے، وہ ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہی ہیں. تو سینیٹر دلاور خان آپ جانتی ہیں پہلے بھی ان کی جو جو پوزیشن رہی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہونے کے باوجود. وہ جو ہے وہ اپنا الگ ہی جا کے وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہی بولی ہے، چونکہ فضل الرحمان بہت زور و شور سے یہ کہتے رہے کہ الیکشن کو آگے چلایا جائے. ابھی چونکہ موسم ٹھیک نہیں ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ مہینے وہاں پہ کتنا بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا، بہت زیادہ ہمیں جو ہے ہمارے عسکری اداروں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا. 23 جو فوجی جوان تھے وہ اس حادثے میں ان کی شہادت ہوئی. تو اس کے بعد یہ چیم گوئیاں تو شروع ہو گئی تھی کہ الیکشن آگے لے کے جائیں، لیکن الیکشن آگے لے کے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی نقطہ تو چاہیے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کو قانونی جواز پیش کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آگے لے کے جا نہیں سکتے. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ 8 فروری کو نہیں کروا رہے تو آپ مارچ کی 25 کو کروا دیں یا اپریل کی 15 تاریخ کو کروا دیں. اس سے ہم پہلے ہی 90 دن سے آگے آ چکے ہیں، اور 90 دن کا جو قانونی بیریئر ہے وہ توڑ چکے ہیں. تو وہ توڑنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ قانونی اس کے اوپر بحث ہوئی، بتایا گیا کہ کس کی کیا ڈومین ہے، کس کی کیا ڈومین نہیں ہے، اور ہر آدمی نے کریٹیسائز کیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے جو بھی ان کے جو خیالات تھے ان کو قانونی جواز فراہم کرنا پڑا کہ کیوں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، اس میں کس کی غلطی ہے. پنجاب اسمبلی جب ٹوٹی تو وہاں پہ الیکشنز کروانا کس کی ذمہ داری تھی، اس کے علاوہ کے پی میں الیکشنز وقت کے اوپر کروانا کس کی ذمہ داری تھی. تو پھر بھی ٹو سم ایکسٹینٹ قانونی بحث ہوتی رہی.
لیکن اب جب 8 فروری کا وقت دیا جا چکا ہے اور جب اس سے آگے آپ جائیں گے تو آپ کو بہت ہی سالڈ ریزنز دینی پڑیں گی، اور دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں گارنٹر کون ہے، اس میں گارنٹر سپریم کورٹ ہے، اور انہوں نے فریق بنایا ہوا ہے وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی، اور جو اٹارنی جنرل ہے ان کو انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ نے، اور خاص کر کے جب سپریم کورٹ کا ذکر کرتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کا میں نام لوں گا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اور وفاق کے جتنے بھی ادارے ہیں اور اس کے علاوہ صوبائی جتنے بھی یونٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کریں اور ہر طرح کی معاونت کریں اور کسی بھی طرح کی رکاوٹ کھڑی نہ کریں ان کے راستے میں، اور 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد ہر صورت کروائیں، ادروائز وہ جو ہے وہ اس کے اوپر پہرا دیں گے، 8 فروری سے آگے وہ کسی صورت نہیں جا سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے الیکشن ڈیلے ہوئے یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں، ایون جماعت اسلامی بھی وہاں پہ پیش ہوئی جو ابھی کہہ رہی ہے کہ 90 دن سے آگے جانا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی، انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ابھی حج کا ٹائم آ گیا ہے، ایک جماعت آ کے کہہ رہی ہے کہ ابھی سردیاں گرمیاں ہیں، ابھی جناب علی چھٹیوں کا وقت آ گیا ہے، پھر چھوٹی عید آ گئی، پھر بڑی عید آ گئی، تو ایسے ایکسکیوزز انہوں نے دے کے تو الیکشن ڈیلے کروائے اور 90 دن سے آگے لے کے گئے۔ اب سر جب ایسے 90 میں دن تو سے ایک مہینے سے کم وقت رہ گیا، تو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا بتاتی ہے کہ کیا واقعی میں الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں گے؟ اور اگر نہ ہوئی الیکشن تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں الیکشن کی تاریخ تو اناؤنس ہو چکی ہے، آگے کیوں لے کے جانا ہے پہلے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ آپ آگے کیوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کے عزائم ہیں کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے، اور وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ساری جو اس ٹائم 15-16 سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پارٹی کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور وہ اس کو بین کرنے کے باوجود، اس سے انتخابی نشان لینے کے باوجود، اس کے جو امیدوار ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے باوجود ان کو گراؤنڈ کے اوپر جو پبلک سپورٹ ہے وہ کم ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، تو ایسی صورت میں اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم سینٹ سے قرارداد لے کے آئیں گے، اس قرارداد کی چونکہ کوئی قانونی حیثیت تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک اوپینین ضرور ہے سیاسی جماعتوں کا، چونکہ جو اپر ہاؤس ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جب یہ قرارداد اکثریت رائے سے منظور ہوئی تو ایک میسج گیا ہے کہ ملک میں جو اپر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی اور عوام پورے پاکستان کے لوگوں کی، تو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز آگے ہوں، اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے منع کیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو یا کیوں ہو اور اس سے آگے جائیں۔ اب یہ جو قرارداد آئی ہے اس کے بعد یہ بات شروع ہو گئی ہے، یہ بات لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں۔ الیکشن آگے کیوں جائیں گے؟ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آگے جانا چاہیے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود جو 8 فروری کے انتخابات ہونے ہیں اس کا ریفلیکشن گراؤنڈ کے اوپر دکھائی نہیں دیتا۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے دفاتر نہیں کھولے، کہیں آپ کو بڑے بڑے ہورڈنگز، کہیں بینرز دکھائی نہیں دے رہے، کہیں بڑے بڑے جلسے آپ کو نہیں دکھائی دے رہے، کہیں آپ کو کارنر میٹنگز ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، تو ایسی صورت میں عوام جو ہے وہ بالکل گم گم کی پوزیشن میں ہے، اور وہ بھی کسی حد تک یقین کرنے میں یہ مجبور ہے کہ شاید الیکشن وقت کے اوپر نہ ہو۔ بڑی جو سیاسی جو جماعتیں خاص کر کے ہم۔ مسلم لیگ نون، انہوں نے اپنا جو انتخابی شیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے، شیڈول جو ظاہر ہے انہوں نے جو جلسے جلوس کرنے ہیں 2 دن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم شروع کر دیں گے، مانسہرہ ایبٹ آباد سے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، پھر ملک گیر وہ شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک میس لیول کے اوپر نہیں کیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ابھی 12 تاریخ تک ان کے پاس وقت ہے، 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے سمبل دینے اور اس سے پہلے 12 تاریخ کو یہ انہوں نے اپنے جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ جاری کرنے ہیں، تو جب تک پارٹی ٹکٹ جاری نہیں ہوں گے اور تو کسی امیدوار کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے کون فائنل ہے۔ کچھ جو بڑے نام ہیں شاید انہیں تو یقین ہو کہ انہیں ٹکٹ انہیں ملے گا، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کمپٹیشن بھی ہے، جہاں پہ دونوں امیدوار جو سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ کے حقدار وہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کوئی بھی کیمپین نہیں چلا رہا، چونکہ اگر ایک زور و شور سے کیمپین چلائے گا پارٹی کے بہاف کے اوپر اور اگر آگے جا کے اس کو ٹکٹ نہ ملے تو میرا خیال ہے اس کو سیاسی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، اور ہر طرح سے اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، تو شاید اس لیے بھی لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ 13 جو جنوری ہے وہ ڈیٹ گزرے، انتخابی نشان الاٹ ہو، ٹکٹ ملے، اس کے بعد گراؤنڈ کے اوپر جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ آپ کو تھوڑی شاید تیز ہوتی ہوئی دکھائی دیں۔ یعنی 13 جنوری کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے الیکشن کے حوالے سے اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ سر آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، گفتگو آپ سب نے سنی، ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جیسے ہی وقت قریب آتا جائے گا یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ SNN کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور دیکھتے رہیے SNN نیوز۔